امریکہ اور ایران کے درمیان سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہیں ان کا ہونا بہت زیادہ لائکلی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اب آپشن کوئی نہیں رہی۔ امریکہ نے اس وقت ایران کا نیول بلاکٹ کیا ہوا ہے اور بہت بڑی نیول فورس اس نے اس کے لیے ڈپلوائے کی ہوئی ہے، جس میں 12 امریکن ڈسٹرائرز، 2 ایئر کرافٹ کیریئرز، 5000 سولجرز اور B-2 بامبرز وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن اس سارے سسٹم کو چلانے کے لیے امریکہ کو ایک الیکٹرانک اور سائبر سپورٹ جو ہے وہ پیچھے سے چاہیے، اور امریکہ کے پاس جو قریب ترین بیس ہے اس سپورٹ کے لیے وہ 4000 کلومیٹر پہ ڈیگو گارشیا کی بیس ہے۔ امریکہ کی یہ کیلکولیشن تھی کہ ایران جو ہے اس کے میزائلوں کی رینج 2000 یا 2500 میکسیمم کلومیٹر تک ہے، لیکن واٹ ہیپن 21 مارچ کو اس وار کے دوران ایران نے ڈیگو گارشیا کو ہٹ کیا اپنے میزائلوں سے، جس سے یہ پرسپشن جو ہے یہ ڈیولپ ہوئی کہ ایران کے پاس ہڈن کیپیبلٹی ہے میزائلوں کی۔ اب اگر ایران جو ہے ڈیگو گارشیا کی بیس کو ہٹ کر سکتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو الیکٹرانک سپورٹ اور سائبر سپورٹ ان B-2 بامبرز کو چلانے کے لیے اور ایئر کرافٹ کیریئرز کو چلانے کے لیے، ڈسٹرائرز کو چلانے کے لیے جو امریکہ کو چاہیے وہ نہیں مل سکے گی، تو یہ نیول بلاکٹ جو ہے وہ پھر بائی پاس ہو جائے گا، سسٹینیبل امریکہ کے لیے نہیں رہے گا۔ اس بات کا آئیڈیا امریکنز کو ڈیفینیٹلی ہے اور ایرانینز کو بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس یہ بھی کیپیبلٹی ہے کہ ایران جو ہے اس نے ان اور اراؤنڈ اسٹریٹ آف ہرموز اپنا ایک سائبر نیٹ ورک جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے وہ رانگ سگنلنگ کر سکتا ہے، یا امریکہ کے B-2 بامبرز کی یا جو ڈسٹرائرز ہیں اور جو باقی شپس ہیں ان کی سگنلنگ کو obstruct کر کے ان کو ایسی جگہ پر لے کے آ سکتا ہے جہاں پہ ایران اس کو چاہتا ہے، یعنی کہ جہاں پہ اس نے شاید اسٹریٹ آف ہرموز کے ان اینڈ اراؤنڈ کوئی مائنز وغیرہ بچھائی ہوں۔ تو اس انسرٹینٹی میں پھر نیول بلاکٹ جو امریکہ کا ہے اس کا قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ اس ساری ڈسکشن کا جو کنکلوژن نکلتا ہے میری نظر میں وہ یہی ہے کہ شارٹلی وی ول سی نیگوسیشنز امریکہ اور ایران کے درمیان ہوتی ہوئی، اور اس کے درمیان کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہمیں نظر آئے گا۔